العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہماں کے لیے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہا ہوں، ذرا آپ میرے قریب آ جائیں گے تو ذرا ذوق بن جائے گا۔ آپ اٹھ کے آئے نا، آ جائیں، میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور بڑی مشقت برداشت کر کے آیا ہوں، آ جائیں، قریب آ جائیں۔ اگر ہم ظہور کا ذکر کے لیے آئے ہیں تو ذرا کوئی سستی اتارے بھی سستی، شاباش، اتار دے سستی۔ آ جائیں، قریب ہو جائیں بھی، سب دوست آگے آ جائیں۔ آپ میرے قریب بیٹھیں گے تو پھر گفتگو کا بھی مزہ آئے گا۔ صرف میں نے گفتگو 15 سے 20 منٹ کرنی، زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہماں کے لیے تھے، یہاں زمین پر وہاں فلک پر، یہاں زمین پر وہاں فلک پر، رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے نفخات اٹھتے آتے ادھر سے نفخات اٹھ رہے تھے، اور گمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، گمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے ہو کدھر کو گئے ہو۔ بعد از حمد و ثنا لائق ست تکریم و احترام معزز علماء کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، یہ آپ لوگوں کا صبر ہے کہ آپ لوگ اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمحہ بلمحہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو لامکان پہ بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا رات کے قلیل حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ بس یہ آیت کا ترجمہ کر دیا، یہی مفہوم آگے بیان ہوگا۔ حضرات محترم، سفر معراج وہ سفر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بیان کرنے سے پہلے اپنی پاکی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا سبحان الذی، کہ پاک ہے وہ ذات جو بندہ خاص کو لے گیا۔ سبحان کہتے ہیں کہ جس کی پاکی بیان کی جائے، جو ہر عیب سے پاک ہو، جو ہر نقص سے پاک ہو،
جو ہر برائی سے ہر پلیتی سے پاک ہو اسے سبحان کہتے ہیں. اور اگر آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں جہاں جہاں پر عظمت مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے نا وہاں وہاں پر رب کائنات نے اپنی حمد بیان فرمائی ہوئی ہے. اور سفر معراج وہ سفر ہے. آج دنیا والے اگر کوئی سفر کرے وزیر اعظم سفر کرتا ہے نا وزیر اعظم سفر کرے تو سفر کے بعد اس کی روداد اس کے مشیر بیان کرتے ہیں وزیر اطلاعات بیان کرتا ہے. قاعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی بڑا سفر کرے تو اس کے سفر کو اس کا چھوٹا بندہ اس کو بیان کرتا ہے کہ ہم کہاں پہ گئے ہمارے کیا معاہدے ہوئے ہماری وہاں پہ کیا کیا بات چیت ہوئی ہم نے وہاں پہ جا کے کیا کیا کیا. لیکن جب مصطفیٰ کے معراج کی بات کا ذکر آیا تو رب کائنات نے قاعدہ بدل دیا. فرمایا کہ حبیب دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ بڑا سفر کرے تو بیان چھوٹا کرتا ہے. فرمایا کہ حبیب تجھ سے بڑا مہمان کوئی نہیں مجھ سے بڑا میزبان کوئی نہیں تھا. ارے حبیب تو نبیوں کا سلطان ہے میں کائنات کا خالق ہوں. فرمایا کہ حبیب سفر تو نے کیا ہے پر سفر کو بیان رب کائنات خود فرمائے گا. اور یہی سبب ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرما دیا. اور یہ بات یاد رکھے جو بندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کا انکار کرتا ہے نا وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ وہ معجزہ ہے یہ وہ معجزہ ہے. آج ہمارے ملک کے اندر پر کے بر صغیر کے اندر بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے ہیں. فلسفی اس کو کہتے ہیں جو ہر بات کو عقل پہ تولتے ہیں. اور یہی سبب تھا کہ سر سید احمد خان نے جس کو ہم نے اپنا قومی ہیرو سمجھا ہوا ہے اس نے کہا کہ سفر معراج عقل پہ نہیں آتا. اس نے میرے آقا کے سفر معراج کا انکار کر دیا. تو یاد رکھنا کہ جو انسان میرے آقا کے معراج کا انکار کرتا ہے نا وہ کافر ہو جائے گا. اس نے کہا کہ یہ سمجھ نہیں آتا. اور یہی سبب تھا نا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں صرف سادہ باتیں کرتا ہوں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف کر کے آئے نا تو حضور نے آ کے بیان کیا کہ لوگوں میں راتوں رات گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں. جب حضور نے مکہ میں یہ اعلان کیا تو مکہ کے اندر کھلبلی مچ گئی کیونکہ لوگوں کے لیے نئی بات تھی. تو ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر صدیق کے پاس آیا. اس نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق مجھے یہ بتاؤ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کی جنت دیکھی دوزخ دیکھی پھر واپس بھی آیا ہوں تم مان لو گے؟ ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ عقل نہیں مانتی. کیا فرمایا؟ عقل نہیں مانتی. تو ابو جہل نے کیا کہا؟ ابو جہل نے کہا تم خود کہتے ہو کہ عقل نہیں مانتی پھر سنو تو جس نبی محمد کا کلمہ پڑھتا ہے نا وہ نبی مصطفیٰ نے دعویٰ فرما دیا ہے. جب یہ بات سنی تو ابو بکر صدیق جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا ابو جہل بدبخت سن اگر کوئی کہتا تو نہ مانتا اگر میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو پھر سچ فرمایا ہے. اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو پھر کیا ہے سچ فرمایا. ابو جہل نے کہا کہ تم نے تو ابھی کہا تھا کہ کوئی کہے تو عقل نہیں مانتی. ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ فرمایا بدبخت وہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے. مصطفیٰ کوئی تو نہیں ابو بکر صدیق کی جان ہے وہ تو ابو بکر کی کیا ہے جان ہے. اور آگے ابو بکر صدیق نے جو جملہ لکھا جو فرمایا علماء لکھا ہے ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرے آقا نے تو یہ فرمایا نا کہ میں نے سب کچھ جا کے دیکھا ہے. کہا کہ اگر میرے آقا یہ کہہ دیں کہ میں نے مکہ میں بیٹھ کے سب کچھ دیکھا ہے میں تب بھی ماننے کو تیار ہوں. اگر میرے آقا یہ بھی کہہ دیں کہ میں نے مکہ میں بیٹھ کے دیکھا ہے تو میں پھر بھی کیا ہوں ماننے کو تیار ہوں. اور یہی سبب تھا کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ اے معراج سی راز محبتاں دا اے معراج سی راز محبتاں دا تے نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا. صدیہ طالب تے گیا سی مطلوب ہوتے صدیہ طالب تے گیا سی مطلوب ہوتے تے جبرائیل سے ساتھ لے جان والا
بعض کہندے نے بنا دروازیاں دے گیا کیویں سی عرش تے جان والا اکبر عقل دا اتھے دخل کوئی نہیں جانے جان والا یا لے جان والا اکبر عقل دا اتھے دخل کوئی نہیں جانے جان والا یا لے جان والا اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں 27 رجب کی رات تھی تو میں سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچی جان کے گھر میں لیٹا ہوا تھا تو جبریل امین آئے تو جبریل امین نے آ کر جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام آرام فرما رہے علامہ یوسف نبہانی نے اس بات کو لکھا ہے اور امام شارانی نے بھی اس بات کو لکھا ہے وہ کہتے ہیں جب جبریل نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے کہا کہ یا اللہ تیرا محبوب آرام فرما رہا تو کیا کروں اللہ پاک نے فرمایا کہ یا جبریل قبل قدمیہ جبریل ایسے کرو کہ میرے یار مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دے لو مصطفیٰ جاگ جائیں گے وہ اقبال نے جب دیکھا نا کہ جبریل نے میرے آقا کے قدموں کو چوما ہے اقبال نے کہا کہ آقا کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا جبریل نے جب حضور کا قدم چومے نا تو حضور نے قدم چوم کر جبریل نے کہا ہوگا کہ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے اور ناصر شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ راضی جانا چاہیے کہ رینج جانا چاہیے راضی جانا چاہیے کہ رینج جانا چاہیے سجنا تے بوے ہوتے کنج جانا چاہیے جبرائیل نے تلیاں نو چم کے دسیا سجنا تے بوے ہوتے انج جانا چاہیے سجنا تے بوے ہوتے انج جانا چاہیے جبریل امین نے حضور کے قدموں کو چوما اب یہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے جبریل جو ہے نا یہ حضور کا استاد ہے جبریل اقرا کی آیت لے کر کہتے ہیں یہ جبریل حضور کا استاد ہے مصطفیٰ کا قرآن پڑھاتا رہا ہے مجھے سوچ کر بتاؤ کبھی استاد بھی شاگردوں کے قدم چومتا ہے اور یہ بات یاد رکھنا ایک دن جبریل امین حضور کی خدمت میں آئے اور آج کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے نا میں ساری زندگی یہ سوچتا رہا ساری زندگی یہ سوچتا رہا کہ اللہ پاک نے میرا سارا کا سارا جسم جو ہے یہ نور کا بنایا ہے پر ہونٹ کپور کے کیوں بنایا ہے اس بات کی خبر نہیں تھی مجھے میں سوچتا رہا کہ سارا جسم نور کا ہے آقا پر اس بات کی خبر نہیں تھی کہ یہ ہونٹ کپور کے کیوں ہیں میں کہتا ہوں کہ جبریل کا علم میرے مصطفیٰ کے سامنے اتنا ہے کہ اپنے کپوری ہونٹوں کی خبر نہیں تھی کہ یہ کیوں ہے اس بات کی خبر بھی کب ملتی ہے جب جبریل کا سر مصطفیٰ کے قدموں میں جھک جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ یہ آج کی رات کے لیے بنائے گئے تھے جبریل امین نے جب جگایا حضور کو حضور جاگ گئے پھر آقا علیہ السلام کو اللہ کا پیغام کر دیا فرمایا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا طالب ہے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے پھر آقا علیہ السلام جب اٹھے تو پھر سیدہ ام ہانی کے گھر سے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے خطیب کعبہ میں لایا گیا میں اگلی بات کر رہا ہوں بس مختصر سے جب خطیب کعبہ میں لایا گیا نا سرکار فرماتے ہیں پھر مجھے خطیب کعبہ کے اندر جبریل امین نے لٹا دیا لٹانے کے بعد میرے سینے کو چاک کیا اب بڑی توجہ طلب بات ہے سرکار فرماتے ہیں میرے سینے کو جب چاک کیا گیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ جبریل امین نے میرے سینے سے دل کو نکالا میں نے دیکھا کہ میرے دل کی 2 آنکھیں بھی ہیں 2 کان بھی ہیں آج ہمارے جسم سے دل نکل جائے تو ہم مردہ ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے مر جائیں گے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں لیکن آقا علیہ السلام آج ہمارا آپریشن کرنا ہو تو ڈاکٹر کیا کرتے بے ہوش کرتے ہیں ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہوتا ہے حرکات و سکنات ہم اس سے بے خبر ہو جاتے ہیں ابھی کیا ہو رہا ہے لیکن ادھر حضور فرمایا کہ میرے جسم کے سینے کو چاک کیا گیا دل کو نکالا گیا میں نے دیکھا کہ میرے دل کے 2 کان بھی ہیں 2 آنکھیں بھی ہیں آج ہمارا جسم سے دل نکلے تو ہم مر جاتے ہیں لیکن جبریل امین نے مصطفیٰ کے سینے سے دل کو نکالا اور نکال کر دنیا کو بتایا کہ دنیا والوں تم نے زندہ رہنا ہو تو تم دل کے محتاج ہو مصطفیٰ نے زندہ رہنا ہو تو مصطفیٰ دل کا محتاج نہیں رب کائنات کا محتاج ہوتا ہے اور پھر میں بڑی کتابیں میں نے کھنگالی
بڑی کتابیں میں نے کنگالی، فقہ پڑھی، حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی، تاریخ پڑھی، سیرت پڑھی. میں ایک ریسرچ کا طالب علم ہوں. مجھے کسی کتاب میں یہ نہیں ملا کہ جبریل امین نے حضور کا سینہ چاک کیا ہو پھر حضور کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹ گئے ہوں. مجھے کچھ دکھا دے میں مان لوں گا. آج ہمارے جسم کے اندر سوئی چبھ جائے تو خون نکل آتا ہے، چھری کاٹ دے تو خون کے فوارے پھوٹ جاتے ہیں. آقا علیہ السلام علم حضور کا سینہ چاک کیا گیا، خون نہیں نکلا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے خون کیوں نہیں نکلا؟ حضور طائف میں گئے تھے تو پتھر جب لگے تھے تو خون نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا؟ نکلا تھا نا. حضور نے جنگیں لڑی ہیں، میدان احد میں حضور گئے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، رخسار مبارک شہید ہوئی ہے، خون نکلا ہے. حضرت سنان بن مالک نے حضور کا خون پیا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن میراج کی رات حضور کے جسم سے خون نہیں نکلا. علماء نے لکھا کہ حضور کی ذات کے نا دو پہلو تھے، ایک ہے ذات بشریت، ایک ہے ذات نورانیت. کہا کہ طائف کی وادی میں خون نکلا تھا، احد کے میدان میں خون نکلا تھا. اس وقت مصطفیٰ پہ شان بشریت غالب تھی، پر معراج کی رات خون نہیں نکلا. کیوں؟ اس لیے کہ آج کی رات مصطفیٰ پہ شان نورانیت غالب ہو چکی تھی. شان نورانیت غالب تھی تو اس لیے خون نہیں نکلا. حضور فرماتے پھر مجھے تیار کیا گیا، پھر دولہا بنا. پھر آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے لیے براق پیش کی گئی. اب براق جب حضور کے لیے پیش کی گئی، تفاسیر کے اندر آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ براق کا جو قد ہے وہ کتنا کا ہے؟ وہ صرف کیا ہے، ایک گڈھے سے تھوڑا سا بڑا اور یہ گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا، جتنا کھچر کا قد ہوتا ہے اتنا کا ہے. یہاں پہ جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ نے براق کا تو سن لیا. یہ بات یاد رکھیں، جنت کی ہر چیز جو ہے نا یہ نور کی بنی ہوئی ہے. کس کی بنی ہوئی ہے؟ نور کی بنی ہوئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنت کی جب ہر چیز نور کی بنی ہے پھر اس کے اوپر میرے آقا بیٹھ کیسے گئے ہیں؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا. یہ دیکھیں نا، یہ لائٹ چل رہی ہے نا، آپ اس کی روشنی کے اندر آپ ایک ذرہ بھی مٹی کا ٹھہرا نہیں سکتے. یہ روشنی ہے نا، یہ نور ہے. یہ روشنی کیا ہے؟ نور ہے. آپ اس کے نور کے اندر، روشنی کے اندر اگر آپ 1,00,000 بلب یہاں پہ روشن کر دینا اس کمرے کے اندر، مسجد کے اندر، لیکن آپ ایک ذرہ بھی مٹی کا آپ ٹھہرا نہیں سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر براق نور کا تھا تو پھر مصطفیٰ بیٹھے کیسے؟ تو صوفیاء نے یہاں پہ نقطہ اٹھایا. وہ کہتے ہیں کہ بے شک براق نور کی تھی، مصطفیٰ بشر ہیں. کہتے ہیں کہ لیکن معراج کی رات براق کی نورانیت اتنی لطیف نہیں تھی جتنی مصطفیٰ کی بشریت رب نے لطیف بنا دی تھی. حضور اس کے اوپر بیٹھے. پھر آقا علیہ السلام آگے الگ ٹاپک ہے. آگے آقا علیہ السلام پھر کیسے سفر کر کے گئے حضور علیہ السلام کہ پھر آگے جا کے حضور نے مسجد اقصیٰ میں جا کے کیا کی امامت کروائی. میں سارے مشاہدہ چھوڑ رہا ہوں، مسجد اقصیٰ میں صرف ایک نقطہ بیان کرنا دیتا ہوں. جب آقا علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں گئے تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ بھئی سارے انبیاء مجھ سے قبل جتنے بھی انبیاء گزرے تھے نا وہ سارے مصطفیٰ کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، میرے استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مصلی خالی ہے، جبریل امین نے نا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. یہاں تک تو سارے بیان کرتے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور نے اگر امامت ہی کروانی تھی، حضور کو امامت کے لیے لایا گیا نا وہاں پہ مسجد اقصیٰ میں، حضور نے اگر امامت ہی کروانی تھی تو سرکار علیہ السلام کو کعبہ شریف کے اندر امامت کا مسلح دے دیتے. جو رب انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں اکٹھا کر سکتا ہے، کیا وہ رب انبیاء کو کعبہ شریف میں اکٹھا نہیں کر سکتا تھا؟ یہاں پہ علماء لکھتے، علماء کہتے ہیں بھی یہ اہتمام کیوں کیا، اتنا لمبا سفر امامت کے لیے کیوں کروایا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ کعبہ جو ہے یہ میرے مصطفیٰ کا اپنا گھر تھا، مکہ جو ہے میرے مصطفیٰ کا اپنا گھر ہے. اگر یہاں پر اگر کوئی بندہ، یہاں پہ علامہ طیب صاحب امام ہے، اگر یہاں پہ کوئی یہ امامت کروائے تو کہے کہ یار وہ وہاں پہ امام ہے، ان کا حق بنتا ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت انبیاء کو کعبہ میں اکٹھا کر لیتا
تو نبی پاک کی فضیلت سمجھ نہیں آ رہی تھی. لوگوں نے کہنا تھا یہ مصطفیٰ کا اپنا گھر تھا, مصطفیٰ کی اپنی مسجد تھی, مصطفیٰ کا اپنا کعبہ تھا, مصطفیٰ کا اپنا مصلی تھا, اس لیے حضور نے امامت کروائی. لیکن رب نے مسجد اقصی میں لے جا کر دنیا کو بتایا, دنیا والوں میرا مصطفیٰ کعبہ میں ہو تب بھی امام مصطفیٰ بنتا ہے, اگر مصطفیٰ بیت المقدس اس میں چلا جائے تو تب بھی امام مصطفیٰ بنے گا. کیا بنے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امامت کروائیں گے. پھر حضور فرماتے ہیں پھر مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا. بس میں مختصر کر رہا ہوں, بس آخری بات کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں جب مجھے پھر آسمانوں پہ لے جایا گیا تو پھر کیا ہوا, جب پہلے آسمان پہ پہنچا جبریل نے دروازے کو دستک دی. جب دروازے پہ دستک دی نا تو اندر سے آواز آئی کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ انا جبریل, میں جبریل ہوں. پھر پوچھا بھی ماں کا آپ کے ساتھ ہے کون؟ تو جبریل امین نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں پر علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کی تقدیریں دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں, دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ بند ہو گیا ہو, کسی کے مقدر نہ کھلتے ہوں, آپ فرماتے ہیں کہ جبریل کی سنت ہے تم مصطفیٰ کا نام لے لو, اللہ تمہاری تقدیروں کو کھول دیتا ہے. جو تمہاری تقدیروں کے دروازے بند ہو گئے ہیں وہ کیا کر دے گا؟ اللہ کھول دے گا. آگے حضور فرماتے ہیں پھر میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا. جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو جبریل امین نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ یا کا لو دنوت انملۃ لاحترقت, کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں ایک قدم بھی آگے جاؤں گا نا تو میرے پر جل جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ میرے پر جل جائیں گے. قربان جائے حضور کی عظمت پر, قربان ہے حضور کے مقام پر. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل میں تو آیا ہوں یہاں پر پہلی دفعہ ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جبریل جہاں پہ تم نہیں نہ جا سکتے ہو وہاں پہ مصطفیٰ جا رہا ہے, وہاں پر اب مصطفیٰ جا رہا ہے. یہاں پر نا مولانا جامی طرف اٹھتے ہیں. مولانا جامی کہتے ہیں کہ جبریل کاش معراج کی رات مصطفیٰ کی سنگت میں تم نہ ہوتے میں ہوتا, انانم صحبت چرا ساختے کہ در دوستی مخلصم یافتے. حضور نے فرمایا جبریل کیسی یاری ہے, میں سویا ہوا تھا تم نے مجھے جگایا ہے, اب سدرہ پہ آ کر تم مجھے چھوڑ رہے ہو. مولانا جامی کہتے کاش اے جبریل سدرہ یہ معراج کی رات تم نہ ہوتے میں ہوتا, تم نوریوں کا سردار ہو, جبریل امین ہو, میں تمہیں کیا کہوں. اے جبریل تجھے مصطفیٰ کی سنگت میں رہتے ہوئے تجھے اپنے پروں کے جلنے کا خوف ہے, کاش تم نہ ہوتے میں ہوتا, اگر مجھے مصطفیٰ کی سنگت میں مجھے 1000 بار بھی جلنا پڑتا میں جل تھل جاتا پر مصطفیٰ کا ساتھ نہ چھوڑتا. میں جل جاتا پر مصطفیٰ کا ساتھ نہ چھوڑتا. یہاں پہ علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں کہ کسی کے نا مہمان نوازی کے 4 طریقے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ آخری نقطہ بیان کر رہا ہوں. مہمان نوازی کے کتنے طریقے ہوتے ہیں؟ 4. اگر کوئی عام بندہ ہو نا, عام بندہ ہو تو اس کو دعوت دے دی جاتی ہے, فلاں دن دعوت ہے آپ تشریف لے آنا. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاص ہو دعوت بھی دی جاتی ہے, اپنا کوئی بندہ بھی بھیجا جاتا ہے کہ یار اس کو جا کے بتا کے آئے ایک دفعہ, پھر محفل ہے کوئی دعوت ہے آپ نے آنا ضرور ہے. اگر اس سے بھی خاص ہو دعوت بھی دی جاتی ہے, بندہ بھی بھیجا جاتا ہے. اگر اس سے بھی خاص ہو تو پھر کیا اپنی گاڑی بھی بھیج دی جاتی ہے. کیا کر دی جاتی ہے کہ جیسے ہمارے ملک کے اندر کوئی باہر سے کوئی وزیر آئے تو ہماری کیا آرمی کے گارڈ بھی جاتے ہیں, سپاہی بھی جاتے ہیں, ہماری گاڑیاں بھی جاتی ہیں. اور اگلا علامہ شاہ عبدالحق محدث نے کہا چوتھا طریقہ مہمان نوازی کا یہ ہوتا ہے کہ دعوت بھی دی جاتی ہے, بندے بھی بھیجے جاتے ہیں, سواری بھی بھیجی جاتی ہے, اور اگلا بندہ کہتا ہے یار مہمان بڑا خاص آ رہا ہے میں جا کے اس کا خود استقبال فرماتا ہوں. علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے نا معراج کی رات یہ مہمان نوازی کے 4 طریقے پورے فرمائے. معراج کی شکل میں اللہ نے دعوت بھی دے دی, براق کی شکل میں اللہ نے سواری بھی عطا فرما دی, اور غلام کی شکل میں جبریل بھی عطا فرمائے. صرف جبریل نہیں, میکائیل بھی ساتھ ہے, اسرافیل بھی ساتھ ہے, اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70 ہزار فرشتے بھی ہیں, اور ان کے درمیان مصطفیٰ دلہا بن کے جا رہے ہیں.
علامہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اللہ نے معراج کی شکل میں دعوت بھی دی، براق کی شکل میں سواری بھی دی، اور غلام کی شکل میں جبریل بھی دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، آپ فرماتے ہیں یہ جو بعبدہ کے ساتھ یہ جو با ہے نا، با علامہ صاحب جانتے ہیں یہ مصاحبت کی با ہے، یہ معیت کی با ہے۔ اللہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے حبیب جس رب نے آپ کو بلایا ہے نا وہ مکے سے لے کر لامکان تک خود بھی تیرے ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے، خود بھی تیرے ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرمایا کہ میں آگے جب چلا جبریل امین کو بھی چھوڑا، پھر میں رب کے اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، فرمایا قف یا محمد ان ربک علیک یصلی، حبیب رک جا، اے میرے پیارے حبیب رک جا، تو نے بڑا لمبا سفر کر لیا، مولا کیوں رک جا؟ اس لیے رک جا کہ اب تیرے استقبال میں تیرا رب تجھ پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ قف یا محمد ان ربک علیک یصلی، یہاں پہ امام شارانی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب حضور مکہ میں تھے تو اللہ تب بھی درود بھیج رہا تھا، درود تو اللہ اب بھی بھیج رہا ہے، بھیج رہا کہ نہیں بھیج رہا؟ حضور ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو اللہ تب بھی درود حضور پہ بھیج رہا تھا، حضور مزار میں چلے گئے گا درود اب بھی بھیجا جا رہا ہے، قیامت گزر جائے گی درود بھیجا جا رہا ہے، بھیجا جائے گا۔ امام شرانی کہتے ہیں کہ یہ کون سا درود تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابھی رک جا، تیرے استقبال میں تو اس سے تیرے اوپر تیرا رب درود بھیج رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ درود کے بے شمار معنی ہیں، درود کے بے شمار معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی کہا ایک معنی قریب ہونا بھی ہے۔ کیا ہے؟ کیا معنی ہے؟ قریب ہونا بھی ہے۔ فرمایا کہ اگر اس کا معنی قریب ہونا لیا جائے تو اللہ یہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ حبیب مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک تو چل کے آیا ہے، مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تو چل کے آیا ہے، سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکان تک تو چل کے آیا ہے، حبیب اب تو رک جا، اب تیرے استقبال میں تیرا رب خود تیرے قریب آ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قریب آ رہا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام فرمایا کہ میں رب کے اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہوا یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اپنا مجھے دیدار عطا فرما دیا۔ اپنا کیا کیا؟ دیدار عطا فرمایا۔ جب اللہ پاک نے دیدار عطا فرمایا تو تفسیرات احمدیہ کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حبیب انت و انا، اس وقت حبیب اس وقت صرف تو ہے اور میں ہوں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ حبیب دائیں بائیں دیکھ، حبیب اوپر نیچے دیکھ، حبیب تیرے دوست نیچے ہیں، دشمن نیچے، اس وقت صرف تو ہے اور میں ہوں، وما سوا ذالک خلقتہ لاجلک، حبیب اس وقت صرف تو ہے اور میں ہوں، باقی کائنات میں جو کچھ ہے جا ہم نے تیرے نام فرما دیا ہے۔ آگے بھی تو آقا علیہ السلام کی ذات تھی نا، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا مولا تو نے سچ کہا، انت و انا، تو رب کریم ہے میں تیرا بندہ مصطفیٰ ہوں، مولا تو رب ہے میں تیرا بندہ مصطفیٰ ہوں، اس وقت صرف تو ہے اور میں ہوں، وما سوا ذالک ترکتہ لاجلک، مولا جو تو نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے وہ سارا کا سارا مصطفیٰ تیری ذات پہ قربان فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ علماء نے لکھا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 90 لاکھ کلام فرمایا۔ کتنے؟ 90 لاکھ کلام فرمایا۔ پھر انہی میں سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ معراج کی رات نماز کا تحفہ دیا اور بے شمار اور بھی تحفے عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور کی عظمت کو، حضور کے مقام کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔